کیا کہہ رہی تھی کہ بابا جان آج ہمارے گھر پر کیسی بڑی مصیبت آ گئی، آپ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے گھر پر آج بہت بڑی مصیبت آئی ہے، ہم تنہا ہو گئے اور آپ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ بچی پیچھے چیخ مار کر رو رہی تھی۔ حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہارے گھر پر بڑی مصیبت نہیں آئی، سب سے بڑی مصیبت جو اس سے بڑی ہو نہیں سکتی وہ تمہارے باپ پر آئی، وہ موت ہے۔ کہ بابا جان جو ہم نے کفن پہنا کے بھیجا تھا فرشتوں نے اس کو باقی رکھا ہے یا چھین کر ننگا کر دیا ہے؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ ہم نے تو تمہیں سجا سوار کر کے بھیجا تھا، بابا جان تمہارا چہرہ کل جیسا تھا ویسی ہی ہے یا پھول کر پھٹ چکا ہے؟ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ ہم نے تمہیں نہلا دھلا کر کے بھیجا تھا اسی طرح قبر میں موجود ہو یا ہر جگہ سے نجاست نکل چکی؟ یہ حالات ہیں۔ حضرت سفیان ثوری یہ کہتے کہتے رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی اور کہا مولا اس سے بڑی آزمائش۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مصلی بچھاتے اور اگر قبروں کا کوئی ذکر کرتا تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی بھیگ جاتا، ان کا غلام مصلی نچوڑ کر کے سکھایا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ صرف قبروں کے ذکر پر اتنا کیوں رو پڑتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہتے تم نہیں جانتے یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے اگر نکل گیا تو ساری منزلیں آسان، ساری منزلیں آسان ہے، اور اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے، محبت ہے، تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مغرب میں ہو، جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی۔ ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینہ الرسول سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو۔ تم کہتے ہو تعزیت کے لیے، ارے میرے عزیز اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی، بہت خاموشی، کوئی بات نہیں۔ تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء، تم سب کے سب جاؤ گے۔ مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے، باہر آ گئے، ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ۔ تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے، کون سا عشق رسول، کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں فنا فی الرسول تھے۔ میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے۔ کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے، میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا۔ غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا۔ وہ جواب دیتے آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، آپ نے خود کر کے دکھا دیا۔ کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت آپ آئیں، سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی۔ دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میرے گھر آئے تھے، تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے۔ ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے۔ جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے، ہمارے، آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو۔ تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے۔
تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی. انہوں نے ناموں سے رسالت کو واضح کیا ہے میرے عزیزو. اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں, وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں, اور آج ان کے نام کی 11ویں کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں, بس اور کچھ نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو, بولو گے تو پکڑے جاؤ گے, بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا. ہو نہیں تو میرے عزیزو, آج تو حالات ایسے ہیں. میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں. 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے. تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو, پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو. جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں, یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت سعد بن ربیع کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. جنگ احد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے, جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے. میرے آقا دیکھ رہے تھے. شام کا وقت ہوا, احد کا میدان, حوازیں, سناٹا, 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی. اللہ کے نبی نے پکارا, میرے سعد کو ڈھونڈو, کہاں ہے سعد, کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے, سعد تم زندہ ہو, رسول تجھے بلا رہے ہیں. حضرت سعد بن ربیع 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی, سانسیں چل رہی تھی. صحابہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پاک یاد کر رہے ہیں, وہیں سے وہ حرکت کرنے لگے. اندر سے آواز دی, اے جوانوں سعد زندہ ہے, میں یہاں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں. ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, سب پھٹ چکا ہے, پیٹ کو تک چاک کیا گیا ہے, سانسیں باقی. سعد بن ربیع کہتے ہیں, اے صحابہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا, حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, شاید نہیں پہنچ پاؤں گا, میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا, حضور تک پہنچا دینا. لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں؟ میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کے حالات میں. سعد ابن ابی ربیع کہتے ہیں اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں, میری آخری سانسیں ہیں, لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی, تمہارے جسموں میں جان باقی رہی, اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی, میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا. اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جی تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑ اچھالا. حضرت سعد ربیع اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے, وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے. اے میرے عزیزو, اے جوانوں, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ گے؟ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے, مجھے تو جانا ہی ہے جنت میں, پیر بخشوا دیں گے ہمیں. تم برس میں 1 مرتبہ 11ویں کر کے اور فاتحہ نیاز کر کے سمجھتے ہو اسلام کا حق ادا کر دیا. یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں. آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے, نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ. ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں. اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں, میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں؟ ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے, پاور ہے, جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے, اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا, ایک مولانا صاحب نے کہا کیا آپ اتنا بول رہے ہیں, آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی, آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی. میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگو, اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا, ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہوں, ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں. اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں, کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں, تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے, تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں غریب تھا, کام کاج کرتا تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے. یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا, اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی,
تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا. تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے. اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے. آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو. علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے. آبرو ماذا نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو، اقبال نے کہا تھا ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے. اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مسجد ہے، دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں. کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر، ہم چھوڑ دیں اس کو. لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا، خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا، یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا. آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے ہیں، میرے نبی کی ذات کو، سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو. لاکھوں جانیں جاتی ہیں، جائیں اسلام پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا. اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر، حیرت ہو رہی، 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے. ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے. ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاء اللہ، کچھ علماء، کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ہر مسلمان کا یہ حق ہے، تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے. اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو، جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے، سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاءاللہ العزیز. ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی. اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب جو چاہے تم کر لو گے؟ ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ. ہاں، ہمیں رون دیا، ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا، سب برداشت کر لیا، لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز. میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے، اے گروہ علماء، اے جماعت صوفیہ، اے خانقاہ کے گدی نشینوں، باہر آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو. اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں، ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں. اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوئے ہیں. لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر. تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں، تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ. شانتی سے رہو. ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے، ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم گالی نہیں دیتے، ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں. لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے. اور 25 کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزوں، اچھی نہیں ہے. آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے، وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانقاہ کے گد نشین ہیں. تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے، بزرگان دین تھے، تم چھوٹے جاؤ گے. نہیں، سوال تو ہوگا، تمہیں سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الگ ہوں، سوال ہوگا. آؤ سر جوڑ کر کے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسج تھا. ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لہرایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، یہاں مسلمان باقی ہیں. پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے، ان کی صفات ہے. صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا.
वो दिलों को तो धुलते ही थे, लेकिन जो निजाम संभाल रहा होता उसकी बागडोर को भी धुलते थे, उसकी भी सफाई करते थे। तो अल्लाह का डर रखने वाला कुर्सियों पर आए, जो किसी का खून चूसने वाला ना आए। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, अपने सियासी शऊर को भी बेदार करो, सियासत को समझो, तुम कब तक इस्तेमाल होते रहोगे। अब इसमें उलमा को भी आना चाहिए कि इनके सियासी शऊर को बेदार करे। तुम्हारे साथ आज जो खेल खेला जा रहा है, तुम हर एक की जय विजय करते हुए हर पार्टी के पीछे जाते हो। तुमने आज तक अपना कायद नहीं ढूंढा, अपना कायद नहीं ढूंढा। और उनको देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 लीटर भी हो जाए तो हमारे कायद तो यही हैं, इसलिए कि हमारा हम मजहब है, वो हमारे मजहब की बात करता है। तुम्हारा कौन है मेरे अजीज? तुम किसी पर मुत्तफिक नहीं होते, और जो तुम्हारे लीडर हैं वो किसी और के पल्लू में छुपे हुए हैं, हाँ, किसी और की गोद में बैठे हुए हैं। जा करके ये सारे मुसलमानों को किसी और के यहाँ बेच करके आते हैं। ये सियासी शऊर बेदार करो। मुझे मालूम है मेरी ये बातों का सबसे ज़्यादा एक्शन कौन लेगा, मुझे मालूम है। सबसे ज़्यादा किसको खलबली मचेगी वो भी मुझे मालूम है। इसलिए कि मैं उन सेकुलर पार्टियों के बारे में बोल रहा हूँ जो चेहरा सेकुलर बता करके हम आप सबके वोट लेकर के चले जाते हैं, और फिर मुझे बताओ जिनको तुम अपना मसीहा समझ करके उनके पीछे जय जय करते घूमते रहते हो, तुम्हारे मजहब पर आज क्या हमले नहीं हुए हैं, क्या नहीं हुए? कश्मीर आज तक जल रहा है, कहाँ ये कांग्रेस क्यों नहीं बात करती है जो पूरे मुसलमानों की मसीहा है? कहाँ है वो समाजवादी, वो बीएसपी, फलां जो पार्टियाँ जिनमें सब मुसलमान जाते हैं? क्या इनको इतना भी शऊर नहीं कि वो पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बात करें, कहें कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम इनके वोट लेते हैं? नहीं बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। और इन्हें मालूम भी है हमने इन सबको खरीदा है, इनके लीडरों के मुंह में अपनी जुबान रखी हुई, ये कोई बोलेगा नहीं, इन्हें मालूम है। तुम्हें ये अंदाज़ा नहीं मेरे अजीज़ों, आज मैं बोलूँ तो लोगों को तकलीफ होगी। कश्मीर के ऐसे हालात हैं, रो रहे हैं वहाँ पर। एक मौलाना है, मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने कहा, बाज़ाब्ता हल्फिया कहा नौजवान मेरे पास नमाज के लिए आता था, उसने एक कहा कि हजरत क्या सुसाइड करने की इजाज़त है? कहा क्यों? कहा मेरे घर में कुछ लोग दाखिल हुए, मैं उनका नाम जिक्र नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग दाखिल हुए, मुझे हाथ बांध करके खड़ा किया, मेरी माँ और मेरी बहन को नंगा किया, मेरे सामने कपड़े उतारे और उनकी इज्जत लूटी, और उसके बाद मुझे हाथ खोल करके छोड़ दिया। मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई मकसद रहता है? मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई हासिल है? ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। जहाँ मेजॉरिटी उनकी मुसलमानों की थी वहाँ ये नंगा नाच करके दिखाया है, तो यहाँ तो तुम बहुत किल्लत में हो। तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकते हैं, अब भी अगर खामोश रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, उठो वो घर ना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के ज़माना चाल अपनी चल गया। तुम अपनी सियासत को मुंतखब करो, तुम अपनी क़ियादत को मुंतखब करो, और अगर अभी भी सियासी लाशऊरी की ज़िंदगी गुजारते रहोगे, लुक़मे बनते चले जाओगे, ये खाते चले जाएंगे। बात मैं सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की कर रहा था, लेकिन मुझे ये हालात पर गुफ्तगू ज़रूर करनी है, इसलिए कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरी ज़ुबान पर कब ताले लगाए जाएंगे या मेरी गर्दन पर कब छुरी फेरी जाएगी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम मेरी ज़ात से उलझते हो तो उलझ जाओ, मुझे अगर ब्लेम करते हो, ताने मारते हो तो मार लो। चंद दिनों की बात है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मुझे गालियाँ दोगे, लेकिन जिस दिन मैं भी दुनिया से जाऊँगा उस दिन तुम हमारी बातें याद रखोगे, उस दिन याद करोगे। मुझे अपने बच्चों को यही बताना है कि अब वो दौर आया है जहाँ मिंबरों से भी बोलने में अब घबराहट है। लोग अपने खौफ के मारे ऐसे हैं कि अपनी रोजी रोटी के चक्कर में मेरे मुस्तफ़ा की गालियाँ सुनना बर्दाश्त कर रहे हैं। देता है देने दो ना, हमारा क्या बिगड़ता है। इस पोजीशन में तुम आए हो आज, तुम्हारा इमाम जब इतना बुज़दिल है तो तुम्हारे दिलों में कौन सा ईमान बाकी रह जाएगा। इसलिए शऊर पैदा करो। अगर औलिया की निस्बत तुम्हारे दिल में ज़रा बराबर भी बाकी है तो उठो मेरे अज़ीज़ों, आप क़यामत के दिन जवाब दे होंगे मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर। आज जो हमले हो रहे हैं ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू है। आज मुतालबे करो, मांगो तो किस चीज़ को मांगो? बस ये है कि मेरी नबी की इज़्ज़त सलामत रहे, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। इतना मुतालबा तो कर सकते हो, इतना मुतालबा करो, और फिर देखो मेरे मुस्तफ़ा की तरफ से इनाम क्या मिलेगा, अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा। अरे वो मर्द कलंदर जो पाकिस्तान में अभी शहीद हुआ, किस बात का ऐलान करता था, किसको पुकारता था, किसको ललकारता था? सिर्फ यही तो बात करता था कि ताजदार ख़त्म नबूवत
اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اپنی جان لے کر آیا ہوں۔ اور تم یاد رکھنا تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے، کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو، تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی۔ معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لیے رکھی تھی؟ میرے عزیزوں، میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی میں بول رہا ہوں، اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سنبھالنا ہے، آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے۔ شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات کو آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا، ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے اکابرین میں 30,000 علماء نے اپنی جانیں دی ہیں۔ کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ان کی جانیں، ان کی قربانیاں رائگاں نہیں گئیں۔ 70 سال سے ہم مزے لے رہے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں یہ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار پوری زندگی کے لیے قید کر کے ختم کر دیا گیا، مزار بھی وہیں پر ہے آج۔ تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے، ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں، لیکن مجھے میرے رب ذوالجلال کی ذات پر یقین ہے۔ میں یہی کہوں گا، اے اللہ، اگر ہمارے مقدر میں شہادت ہے تو اس سے بہتر کوئی اور موت ہے نہیں۔ اے رب ذوالجلال، اس حالت میں دنیا سے اٹھا جب تو ہم سے راضی ہو۔ اگر تو نے ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ناراضی ہے، مولا پھر ہمیں مہلت دے دے کہ تجھے راضی کر کے جائے، تجھے راضی کر کے جائے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں ہمیں دیکھنا ہے، اس لیے ہم قبر میں جا رہے ہیں، لیکن اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ان کی عظمت پر کچھ بول تو سکیں، ان کی ناموس پہ کچھ کر تو سکیں۔ عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ان کی کرامات ہیں، وہ ساری چیزیں پھر کبھی میں ذکر کروں گا۔ آج اسی پر میں اختتام کرتا ہوں، اسی پر جیو اور اسی پر مرو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس قیامت کے میدان میں تمہارا دستگیر نہیں ہے۔ جب تک وہ تیری سفارش نہ کریں، اللہ بھی تجھ سے کلام کرنے والا نہیں ہے۔ جب امام اہل سنت نے یہاں تک کہہ دیا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، رسول پاک ہی کے لیے تم وہاں پر بھی اٹھائے جاؤ گے۔ میں یہی میسج دے کر کے جاؤں گا جو میرے مرشد گرامی نے آخری وقت دیا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کہتے ہیں ہوس کا پجاری، خواہشات کا پجاری۔ میرا مرشد یہ کہہ کر گیا ہے ہمیں، بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔